بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ دوست ممالک راضی نہ بھی ہوئے تو اکیلے ایران پر حملہ کر دیں گے، اسرائیل کی ایران کو دھمکی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لیپیڈ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دوست ممالک راضی نہ بھی ہوئے تو ہم اکیلے ہی ایران پر حملہ کر دیں گے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لیپیڈ کا کہنا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح ایران پر عالمی قوتوں کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کی ہے، تاہم ضرورت پڑی تو اکیلے بھی حملے کے لیے تیار ہیں۔ علاقائی امن اور افغان عوام کی خوشحال مستقبل کے لیے کوششیں ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام اور خوشحال افغان عوام کے مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاکستان میں یونان کے سفیر نے جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کا دورہ کیا اور آرمی چیف سے الوداعی ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، افغان صورتحال، باہمی تعاون پر گفتگو کی گئی۔ یونانی سفیر نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار، بارڈر مینجمنٹ کے لیے خصوصی کاوشوں، علاقائی استحکام میں کردار کو سراہا اور دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا عہد کیا۔ قطر کے صحت کی دیکھ بھال کے سرکاری ادارے HMC نے خلیجی خطہ بھر میں کرونا وائرس کے متاثرہ کیسز میں اضافے کے باعث تمام طبی اور انتظامی عملے کی چھٹیاں تاحکم ثانی معطل کر دیں۔ فرانسیسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خلیج کو آپریشن کونسل GCC کی 6 ریاستوں بحرین، کویت، عمان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں حالیہ مہینوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں انتہائی اضافہ ہوا ہے۔ چین نے کورونا کے سبب پابندیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ بیجنگ سے موصولہ اطلاعات کے مطابق چین کے شہر یان آن کے مختلف علاقوں میں عوام کو گھروں میں رہنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ دوسری جانب چین کے 13 ملین آبادی والے شہر شیان میں سخت لاک ڈاؤن کا آج 7واں روز ہے۔ شیان میں شہریوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں، جبکہ شہر میں ہر 3 دن میں خاندان کے ایک فرد کو ضروری سامان لانے کی اجازت ہے۔ پاکستان میں اومیکرون کیسز میں اضافہ، مریضوں کی تعداد 75 ہو گئی۔ قومی ادارہ صحت NIH کے مطابق اومیکرون کے 33 کیس کراچی سے رپورٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ 17 کیس اسلام آباد سے اور 13 لاہور سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اومیکرون ویریئنٹ کے 12 کیس بیرون ملک سے آنے والے مسافروں سے بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ قومی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اومیکرون کا پہلا کیس 13 دسمبر کو رپورٹ ہوا تھا۔ ویکسینیشن اور SOPs پر عمل درآمد بھی وبا کے خلاف مؤثر ہے۔ تمام شہری کورونا کے خاتمے کے لیے ویکسینیشن مکمل کروائیں۔ شام کی بندرگاہ پر اسرائیل کے میزائل حملے۔ اسرائیل نے شام کی بندرگاہ لذاکیہ پر کئی میزائل داغے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر املاک کو شدید نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے رواں ماہ دوسری بار شام کی مرکزی بندرگاہ لذاکیہ پر کئی میزائل داغے، جس کے نتیجے میں بندرگاہ میں رکھے کنٹینرز تباہ، جبکہ ہسپتال، رہائشی عمارتوں اور دکانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ منی بجٹ کی منظوری کے لیے کابینہ کا اجلاس طلب۔ وزیراعظم عمران خان نے منی بجٹ کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ضمن میں ذمہ دار ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ طلب کردہ وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں منی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ ذمہ دار ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ منی بجٹ کو پارلیمنٹ کے جاری سیشن میں ہی منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکہ نے $778 ارب کا دفاعی بجٹ منظور کر لیا۔ فوج کی تنخواہوں میں اضافہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سن 2022 کے لیے $778 ارب کے دفاعی بجٹ کے بل پر دستخط کر دیے۔ افغانستان سے انخلا کے بعد دفاعی بجٹ بڑھانے پر ترقی پسند ڈیموکریٹس نے صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے دفاعی اخراجات سے متعلق نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ منظور شدہ ایکٹ کے تحت سن 2022 میں امریکی حکومت دفاعی امور پر $778 ارب خرچ کرے گی۔
بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں شروع، حلقہ بندیوں کے لیے شیڈیول جاری۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کی حلقہ بندیوں کے لیے شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کی حلقہ بندیاں فوری شروع کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا بتانا ہے کہ حلقہ بندیوں کا کام 22 مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ واٹس ایپ نے صارفین کو جعلی خبروں سے خبردار کر دیا۔ عالمی سطح پر مشہور میسجنگ ایپ واٹس ایپ نے اپنے صارفین کو جعلی خبروں سے متعلق خبردار کر دیا۔ ویب بیٹا انفو کی ٹویٹ میں واٹس ایپ کی بلیو ٹک سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ واٹس ایپ انتظامی تیسرے بلیو ٹک پر کوئی کام نہیں کر رہی۔ ویب بیٹا انفو کا کہنا تھا کہ واٹس ایپ اسکرین شاٹ معلوم کرنے کے لیے کسی تیسرے بلیو چیک پر کام نہیں کر رہا۔ اس حوالے سے خبریں جعلی ہیں۔ چینی کمپنی نے گھریلو پی سی آر مشین پر کام شروع کر دیا۔ چینی کمپنی نے ایک انقلابی راہ پر چلتے ہوئے ایسا پی سی آر ٹیسٹ اور اس کی مشین پر کام شروع کر دیا جس کی بدولت گھر بیٹھ ہر طرح کے پی سی آر ٹیسٹ خودکار طریقے سے انجام دینا ممکن ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کے سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کے حوالے سے کیس 4 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کی تحقیقات میں مزید پیش رفت سامنے آئی ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس طلب کیا گیا جس میں پی ٹی آئی فنڈنگ کا معاملہ زیر بحث آیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پہلی بار غیر ملکی مسلم جوڑے کو میرج لائسنس جاری۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا سے تعلق رکھنے والے جوڑے کو نئے قانون کے تحت میرج لائسنس جاری کر دیا گیا۔ لائسنس جاری کرنے کی وجہ علاقائی حریفوں پر اپنی برتری برقرار رکھنے ہے۔ متحدہ عرب امارات میں تقریباً 1 کروڑ آبادی میں سے 90% آبادی غیر ملکیوں پر مشتمل ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سول میرج عام نہیں جبکہ تیونس اور الجزیرہ میں سول میرج کی اجازت ہے۔ سیکیورٹی صورتحال بہتر، افغانستان کی وسطی ایشیائی ریاستوں سے تجارت میں اضافہ۔ افغانستان میں سیکیورٹی بہتر ہونے کے بعد افغانستان وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ شیر خان ڈرائی پورٹ کے ذریعے برآمدات اور درآمدات میں اضافہ ہوا۔ ڈرائی پورٹ کے سربراہ مولوی سحر کے مطابق شیر خان ڈرائی پورٹ کے ذریعے برآمدات میں 90 جبکہ درآمدات میں 60% اضافہ ہوا۔ افغانستان کو تاجکستان سے ملانے والی شیر خان ڈرائی پورٹ برسوں کی جنگ سے تباہ تھی۔ پورٹ حکام نے بتایا کہ اگست کے وسط میں طالبان کے افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اسے دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ صومالیہ کے صدر نے کرپشن کے الزام پر وزیر اعظم کو معطل کر دیا۔ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک وزیر اعظم معطل رہیں گے۔ حکمران جماعت نے کہا ہے کہ صدر کا فیصلہ حکومت پر شبخون مارنے جیسا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے چینی کمپنی سائنو فارم کی نئی کورونا ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سائنو فارم کی نئی ویکسین کی منظوری ایک تحقیق کے بعد دی گئی۔ یہ ویکسین متحدہ عرب امارات میں جنوری 2022 سے بوسٹر ڈوز کے طور پر عوام کو دستیاب ہوگی تاکہ کووڈ کے پھیلاؤ کی روک تھام ہو سکے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر اور بھارتی ٹیم کے سابق کپتان سارو گنگولی کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سارو گنگولی میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے جن کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارت نے مدر ٹریسا چیریٹی کے لیے غیر ملکی فنڈنگ روک دی۔ بھارت میں انتہا پسندی کی لپیٹ میں مسلمانوں کے ساتھ مسیحی برادری بھی آ گئی۔ ہندوستان کی حکومت نے مدر ٹریسا کی طرف سے قائم کردہ خیراتی ادارے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ لائسنس کی تجدید کرنے سے انکار کر دیا۔ مدر ٹریسا مشینری آف چیریٹی کے تحت ہزاروں ورکرز کام کر رہے ہیں جو لاوارث بچوں کے لیے گھر، اسکول، کلینک جیسے منصوبوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم بیان حلفی کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔